اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 1، آیت نمبر 1 سے لے کے 7 تک کا مختصر خلاصہ آپ کے گوش گزار کیا جائے گا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس آیت سے ابتدا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کے مقصد نزول کو واضح فرمایا گیا کہ یہ قرآن ہر قسم کے شک و شبے سے پاک ہے، اور وہ دستور العمل بھی ہے جس کی صداقت اللہ کی جانب سے ہے اور جس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اس سے وہی لوگ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں جو متقی ہوں، اور متقین کی 5 صفات ذکر کی گئی ہیں اس رکوع میں۔ پھر متقین کی شناخت اور ان کا تعارف اس طرح کرایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ ایمان کے تقاضے یعنی اطاعت الہی کو پورا بھی کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جس کی علامت نماز کا قائم کرنا ہے، اور جو تیسری علامت بیان کی گئی نیز زر پرست نہیں ہوتے، یعنی مال کی محبت ان کے دل میں نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی قرآن اور قرآن سے پہلے اللہ کی نازل کی ہوئی ساری کتابوں پر ان کا ایمان ہوتا ہے، اور ان کی ساری سرگرمیاں دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت میں سرخروئی کے لیے ہوتی ہیں۔ پھر اس رکوع میں کفار کی 2 علامتیں اور ان کے انجام ذکر کیے گئے۔ پہلا گروہ مومنین متقین کے بعد دوسرے گروہ کفار کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 1 گروہ جو کفار کا تھا وہ ضدی اور ہٹ دھرم ہے، جو کفر پر اصرار کرتے ہیں ہوئے سرے سے ضابطۂ خداوندی کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اور دوسرا کفار کا گروہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، ان کے حواس مسخ ہو چکے ہیں، آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے۔ یہ مختصر رکوع نمبر 1 سورہ بقرہ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تفسیر کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے اور قبول اور منظور فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی داری وبارک لی فی رزقی وما علینا الا البلاغ المبین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔